جملہ مصلیان مسجد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والدین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں قصبہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آگے امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان ہم غربائے اہل سنت کو متوجہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب نیند بھر سونا تجھے، دل لہو میں کھونا تجھے، شب نیند بھر سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور میرے امام دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائے اپنا ہاتھی خالی، ہم مفلس کا مول چکائے اپنا ہاتھی خالی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پاکیزہ کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا اپنے اس کریم رب کی طرف سے جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک اور تمہیں ہموار بنایا، اور اس پر کرم فعدلک اور معتدل فرمایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے جسم کے ڈھانچے کو دیکھ لیجیے، اپنے آپ کو دیکھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جسم کو بنایا، ہمارے دونوں ہاتھوں کو بنایا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں، اندازہ لگائیے اور مشاہدہ کیجیے، کسی کا ہاتھ اگر داہنا ہاتھ جتنا بڑا ہے لمبائی میں تو بایاں ہاتھ بھی اتنا ہی لمبا ہے، جس کا پیر داہنا پیر اگر اتنا لمبا ہے تو بایاں پیر بھی اتنی ہی لمبائی کا ہے۔ اگر کسی کا ذرہ برابر بایاں پیر چھوٹا ہو جایا کرتا ہے تو آدمی کو چلنے میں دشواری محسوس ہوا کرتی ہے۔ آپ اپنے جسم کو دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک چھوٹے سے بچے کو پیدا کیا اور اس کے جسم کو بنایا ہے، اس
کی آنکھ کو اگر رکھا ہے تو سر سے پیشانی کے نیچے رکھا ہے اور دونوں آنکھوں کو برابر میں رکھا ہے. آپ کسی کو نہیں دیکھتے ہوں گے کہ دائنی آنکھ اس کی تھوڑی سی اوپر ہے اور بائیں آنکھ اس کی سی نیچے ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انسان کے اندر ناک جیسی نعمت کو پیدا فرمایا ہے، لیکن دونوں سوراخوں کو دیکھیے. آپ چاہے جس سے ناپ لیجیے، دونوں سوراخ اسی طرح سے معتدل اور برابر ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان عظیم ہے. اور پر یہ کرم بالا کرم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے تو اس کے سر کو بلندی عطا فرما دی ہے. آپ دوسرے جانوروں کو دیکھ لیجیے، اس کے اگر سر اوپر ہے تو اس کا منہ لٹکا ہوا ہے، اس کے منہ نیچے ہوا ہے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنا دیا ہے اس کا سر بلند ہے اور اس کا چہرہ اور اس کا منہ بھی سامنے کی طرف نظر آیا کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے اپنے کریم رب کے طرف سے جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں، آج آدمی اگر کسی چیز کو 2-3 دن استعمال کر لیا کرتا ہے، مثال کے طور پر پان مسالہ ہی کو لے لیجیے، آدمی 1 مہینہ یا 15 دن اگر کھانا شروع کر دیا کرتا ہے تو رمضان مبارک کا جب مہینہ آتا ہے یا ایسے ہی عام دنوں میں اگر اس سے کہا جائے کہ آپ اسے چھوڑ دیجئے تو آدمی یہ کہتا ہے کیا کروں، طبیعت نہیں مان رہی ہے، دل نہیں ماننا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرا، ہم نے اپنے طاقت کے مطابق اس کا احترام کیا، اس کی تعظیم کی، نماز 5 وقت پڑھی، تراویح کی نماز پڑھی، تلاوت ہم نے پڑھی، لیکن عید الفطر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم نے کو ایسے ہی بدا کر دیا گویا کہ ہم 11 مہینہ بھی انتظار کر رہے ہیں. جب ہم اپنے عمل کی چیزوں کو 1 مہینہ کنٹینیو کرنے کے بعد 2 مہینہ کنٹینیو کرنے کے بعد اسے چھوڑ نہیں پا رہے ہیں تو یہ ہم انسان جب 1 مہینہ مکمل طور پر ہم نے نمازیں ادا کی ہے تو عید کے بعد ہماری عادت نہیں بنی کہ ہم نماز پڑھنے کے پابند بن جائیں. کیوں نہیں عادت ہماری بن رہی ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہمارے قلب میں خشیت ربانی جیسی جو چیز تھی وہ مکمل طور پر نکلتی جا رہی ہے. خوف خدا جو ہمارے دل میں تھا وہ نکلتا جا رہا ہے، ورنہ معمولی چیز کے ہم عادی ہو جایا کرتے ہیں. بسا اوقات ہمیں ڈاکٹر بھی جو ہے مجبور کرتا ہے، طبیب بھی مجبور کرتا ہے آپ اس چیز کو چھوڑ دیجئے، لیکن آپ ہیں یہ کہہ دیا کرتے ہیں کیا کروں دل نہیں مانتا ہے، کیا کروں طبیعت نہیں مانتی ہے، کیا کروں من نہیں مانتا ہے. لیکن نماز جیسی 5 وقتہ نماز جو عظیم عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے 5 وقت ادا کرنے کے بعد 1 مہینہ ادا کرنے کے بعد اس کے بعد ہم بالکل غافل ہو جایا کرتے ہیں. اے انسان، کس چیز نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دھوکہ کی چیزیں ہیں، یہ نمائش کی چیزیں ہیں. اگر یہ چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے نمائش کی چیزیں ہیں جس پہ ہم زندگی گزارا کرتے ہیں، یہ چیزیں جو ہے جس میں ہم زندگی گزارا کرتے ہیں یہ ہمارے لیے نمائش اور آزمائش کی چیزیں ہوا کرتی ہیں. حضرات میں آپ کو بتاؤں، یہ آدمی 2 چیزوں کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے. ایک جب زیادہ غریب ہوتا ہے تو اپنے آپ کو کوستا ہے، افسوس کرتا ہے اے کاش میرے پاس مال بھی ہوتا، اے کاش میرے پاس جائیداد بھی ہوتی، اے کاش میرے پاس پراپرٹی ہوتی تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا اور میں اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارتا، دینی اعتبار سے گزارتا. لیکن جب وہی انسان تھوڑی سی مالداری اس کے اندر چھڑکنے لگتی ہے، تھوڑی سی مالداری اس کے اندر آ جایا کرتی ہے، یوں کہہ لیے کہ چند پیسوں کا مالک بن جایا کرتا ہے تو پھر شیطان اس کے پیچھے لگ جایا کرتا ہے کہ اے انسان، ابھی تک تو غربت سے پریشان تھا لیکن اب تو مالدار ہو گیا ہے تو شیطان اس کے اوپر اتنا ہیوی ہو جایا کرتا ہے کہ اس کے اندر انا جیسی بو آ جایا کرتی ہے، تکبر جیسی بو آ جایا کرتی ہے، تفاخر جیسی بو آ جایا کرتی
ہے وہ اپنے سے باہر ہو جایا کرتا ہے، یہاں تک کہ ابھی تک وہ غربت سے پریشان تھا، اب وہ اپنے تفاخر میں پریشان ہے، اپنے تکبر میں پریشان ہے، ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے پریشان ہے کہ کاش میرے سامنے یہ اس کی کیا اوقات ہے، میرے سامنے اس کی کیا بساط ہے۔ غربت سے پریشان تھا، آہ اور اوہ کر کیا کرتا تھا، افسوس کیا کرتا تھا، لیکن جب مالداری آ گئی ہے تو اب دوسروں کو دیکھ دیکھ کر کے بھی پریشان نظر آتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، انسان پیدا کیا گیا ہے بے صبرا، انسان پیدا کیا گیا ہے بے صبرا، جب اسے پہنچتی ہے کوئی بھلائی تو اپنے آپ کو روک لیا کرتا ہے۔ اذا مسہ الخیر منوعا اذا مسہ الخیر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تب وہ جزا فضا کرتا ہے، آہو ویلا کرتا ہے، لیکن جب اس کے پاس بھلائی کی چیز پہنچتی ہے تو وہ اپنے آپ کو روک لیا کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ایک انسان وہ ہے جو درد سے کرا رہا ہو، لیکن جب اسے کافور ہو جایا کرتا ہے، اسے آرام مل جایا کرتا ہے تو وہ ساری چیزوں کو بھول جایا کرتا ہے۔ انسان پیدا کیا گیا بے صبرا۔ آئیے تفسیر روح البیان کے ایک واقعہ میں آپ کو کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ صاحب تفسیر البیان لکھتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں، اور وہ ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کا واقعہ ہے، درس عبرت ہے، ہم لوگوں کے لیے سبق ہے کہ انسان جو چند مالوں کی وجہ سے پھول جایا کرتا ہے، انانیت اس کے اندر آ جایا کرتی ہے، وہ ذرا تو دیکھ تو لے یہ آخر کار یہ مال، یہ منال، یہ دولت، یہ ثروت، یہ پراپرٹی، یہ جائیداد، یہ کتنے دنوں کی ہوا کرتی ہے؟ تھوڑی ہی دیر کے لیے ہوا کرتی ہے، اس کے بعد انسان جیسا تھا، جہاں کا تھا وہی کا رہ جایا کرتا ہے۔ اور ایک بات میں اور بتا دوں، انسان دنیا میں جب تک رہتا ہے تین چیزوں کے لیے زیادہ پریشان رہتا ہے۔ ایک تو نام و نمود کے لیے کہ اس کا نام بڑے لوگوں میں لیا جائے، دوسرا نمبر یہ ہوتا ہے کہ عمدہ لباس جتنا ہو سکے عمدہ سے عمدہ پہنے، اور تیسری چیز یہ ہوا کرتی ہے انسان مکان یعنی رہنے کی جگہ کو بھی عمدہ سے عمدہ بناتا ہے، لیکن جو ہی اس کے جسم سے روح نکل جایا کرتی ہے تو اس کا نام بھی چینج ہو جایا کرتا ہے، اس کا لباس بھی چینج ہو جایا کرتا ہے، اس کا مکان بھی چینج ہو جایا کرتا ہے۔ نام کے آگے اگر اس سے لگتا ہے تو مرحوم لکھا جاتا ہے، مرحومہ لکھا جایا کرتا ہے، لباس جو اسے دیا جاتا ہے وہ سفید لباس دیا جاتا ہے، اور جو اس کے لیے مکان ہوا کرتے ہیں وہ کالی کوٹھری ہوا کرتی ہے، تو اگر زمین ہوا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صاحب تفسیر روح البیان ایک روایت نقل فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے میں تین شخص تھے، وہ اپنے گاؤں سے سفر کے لیے نکلا کرتے ہیں، اور جب نکلنے کے بعد بستی سے باہر ہوتے ہیں تو سامنے بستی سے نکلنے کے بعد اپنی منزل کی طرف جا ہی رہے تھے، سامنے ایک جنگل پڑتا ہے، سورج ڈوب جایا کرتا ہے، غروب ہو جایا کرتا ہے، رات آ جایا کرتی ہے، اور قیام کرنے کے لیے وہیں پر وہ ٹھہر جایا کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے رات گزار لیا جائے۔ صبح کی سپوتی جب نمودار ہوگی، سورج طلوع ہوگا تو ہم اپنے سفر کو جاری رکھیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رات گزارنے کے لیے جنگل میں رک جایا کرتے ہیں۔ اب یہ سوچتے ہیں اگر تینوں لوگ ہم سو جائیں گے تو خدا نہ خواستہ کوئی درندہ جانور آئے، کوئی موذی جانور آئے، ہم لوگوں کو چیر پھاڑ کر کے چلا جائے اور ہم میں سے کسی کو خبر نہ ہو، اس لیے تینوں لوگوں نے باری متعین کر دی کہ 3 گھنٹہ کر کے رات جگا جائے، اور اس کے بعد میں صبح کو اپنی منزل کی طرف ہم روانہ ہو جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رات گزارنے کے لیے باری متعین ہو جایا کرتی ہے۔ ایک شخص جس کی باری متعین ہوتی ہے وہ ایک ہنرمند انسان تھا، اس کے اندر ہنر تھا، وہ رات گزارنے کے لیے، بیداری کرنے کے لیے جب بیدار ہوا تو اس کے دونوں ساتھی سو گئے۔ اس نے کہا اللہ نے مجھے ہنر دیا ہے اور ایسے ہی بیٹھ کر کے اگر رات گزاریں گے تو ہو سکتا ہے مجھے بھی نیند آ جائے۔ اس نے کیا کام کیا، جنگل سے لکڑی کاٹی اور کاٹنے کے بعد اسے گڑھا اور تیار، گڑھ کر کے ایک
جو ہے مجسمہ، ایک لکڑی کی مورتی اس نے بنا دی، ایک لکڑی کی صورت اس نے بنا دی. اس کی باری ختم ہو جایا کرتی ہے. اپنے دوسرے ساتھی کو بیدار کیا، دوسرے ساتھی کو بیدار کیا، کہا اب میرے جاگنے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب آپ اپنی جو ہے پہرہ داری کیجئے. دوسرا شخص بیدار ہو گیا. یہ آدمی سو جایا کرتا ہے. دوسرا آدمی جو تھا، 4 آدمی تھے، دوسرا آدمی جو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بے ہنر دے رکھا تھا، وہ کپڑا سلنے کا کام کیا کرتا تھا. چنانچہ اس کے بعد جو کپڑا تھا اس نے کپڑے کو لیا اور سل کر کے اس عورت کے لیے، اس لکڑی کی عورت کے لیے جو ہے کپڑا تیار کر دیا اور اسے کپڑا پہنا دیا، یہاں تک کہ اس کا بھی وقت ختم ہو گیا. اب تیسرا انسان جب بیدار ہوا، اس کی باری آئی تو اس نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک مورت، ایک صورت پڑی ہوئی ہے. اللہ نے مجھے بھی ہنر دے رکھا ہے. وہ سونار تھا، اس نے سونا نکالا اور زیور گڑھ کر کے اس کو سونا پہنا دیا. اب اس کی باری بھی ختم ہو گئی. چوتھا انسان جو تھا اس کو پاس کوئی ہنر نہیں تھی، لیکن وہ اللہ والا تھا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے پروردگار عالم، جس کے پاس جو ہنر تھا انہوں نے اپنے اپنے ہنر کو آزمایا اور یہ چیز تیار کر دی ہے. اے پروردگار عالم، میرے اندر بھی کوئی کمال پیدا فرما دے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ کمال عطا فرما دی کہ اس نے دعا کی تو پروردگار عالم نے اس کے اندر جان ڈال دی. یہ کوئی حاتم طائی اور کوئی بیربل وغیرہ کی کہانی نہیں ہے. بہت بڑے عالم دین نے تفسیر روح البیان، ایک کتاب تفسیر کی، اس کے اندر یہ نقل کیا ہے. جب اس کے اندر پروردگار عالم نے جان ڈال دی، صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، چاروں لوگ بیدار ہوئے. ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ عورت میری ہے. پہلے شخص نے کہا میں نے گھڑ کے تیار کیا ہے، یہ عورت میری ہے. دوسرے نے کہا میں نے اس کے تن کو ڈھانپا ہے، یہ عورت میری ہے. تیسرے نے کہا میں نے ہزاروں روپے کا گہنا پہنایا ہے، یہ عورت میری ہے. چوتھے آدمی نے کہا میں نے اللہ سے دعا کی ہے، پروردگار عالم نے اس کے اندر جان ڈال دی ہے، اس لیے یہ میری عورت ہے. چاروں لوگ آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ وہ فیصلہ لے کر کے گاؤں جو بستی قریب تھی اس کے مکھیا کے پاس جایا کرتے ہیں، اس کے پردھان کے پاس جایا کرتے ہیں اور اپنا اپنا معاملہ رکھتے ہیں. پردھان نے کہا تم چاروں لوگ غلط ہو، یہ عورت میری ہے اس لیے کہ یہ جنگل میرے بستی کے قریب ہے، لہذا اس کی لکڑیوں کا مالک میں ہوں، اس لیے یہ عورت میری ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپس میں اختلاف میں جایا کرتا ہے، یہاں تک کہ کچھ تو خون ہونے کا ڈر ہو جایا کرتا ہے، خون خرابہ ہونے کا ڈر ہو جایا کرتا ہے، لڑنے لگتے ہیں. آخر کار اس عورت نے کہا اگر آپ لوگ صبر کریں، آپ لوگ اطمینان رکھیں تو میں خود بتا دوں میں کس کی ہوں. سب کے سب سناٹے میں آ گئے اور سب لوگ یہی تمنا کرتے رہے کاش یہ عورت مجھے کہہ دیتی، کاش یہ عورت مجھے کہہ دیتی، کاش یہ عورت مجھے کہہ دیتی. اس نے کہا تم لوگ کھڑے رہو، میں بتاتی ہوں میں کس کی ہوں. چنانچہ سارے لوگ کھڑے ہو کر کے دیکھتے رہے. سامنے ایک درخت لگا ہوا تھا، وہ عورت وہاں سے چلتی ہے اور چلنے کے بعد ایک درخت کو پکڑتی ہے اور پکڑنے کے بعد آواز دیتی ہے اے مجھے عورت کہنے والوں، میں کسی کی نہیں ہوں، میں ہوں تو اسی کی ہوں. پتہ یہ چلا کہ آدمی خواہش نفس کی صورت میں، لالچ و طمع کے چکر میں اپنے آپ کو بھول جایا کرتا ہے، پرائے کی فکر نہیں ہوا کرتی ہے. لیکن حال یہ ہو رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ چیز اس کے لیے نمائش ہوا کرتی ہے، بعد میں جہاں کا تھا وہی رہ جایا کرتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تمہیں اپنے کریم رب سے، اپنے پروردگار سے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کس چیز کے گھمنڈ میں ہو، کس چیز کے دھوکے میں ہو؟ کیا تمہیں پھر سے زندگی ملنی ہے؟ کیا تمہیں پھر سے مال و جائیداد ملنا ہے؟ کیا تمہیں پھر سے دنیا میں زندگی گزارنی ہے؟ کس چیز کے دھوکے میں ہو؟ کس چیز پہ تم گھمنڈ کر رہے ہو؟ یہ چند دن کی دنیا ہے. آدمی بلبلا ہے پانی کا، آدمی بلبلا ہے
پانی کا کیا بھروسہ ہے اس زندگانی کا، آج ان کی کل ان کی پرسوں ان کی، اور سب ایک نہ ایک دن ایسے ہی کر کے دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہمارے درمیان وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے پچھلے رمضان میں نماز پنجگانہ بھی پڑھی تھی، تراویح کی نماز بھی پڑھی تھی، افطار بھی ساتھ میں کیا تھا، لیکن آنے والے رمضان میں وہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ آج ہم کس چیز پر بھروسہ کرتے ہیں، کس چیز کے گھمنڈ میں ہے؟ ہو سکتا ہے آنے والا رمضان ہمیں میسر ہو یا نہ میسر ہو، اور رمضان تو بڑی بات ہے کل کی صبح ہمیں میسر ہو یا نہ ہو، اور صبح تو بڑی بات ہے شام کا وقت ہمیں میسر ہو کہ نہ ہو، ہم بازار میں گھوم رہے ہوں اور ہو سکتا ہے ہمارے بچوں کے درمیان ہماری واپسی نہ ہو، زندہ حالت میں ہماری واپسی نہ ہو، پھر ہم کس چیز پر جو ہے گھمنڈ کر رہے ہیں، کس چیز کے دھوکے میں پڑے ہیں؟ لہٰذا اے مسلمانوں، اپنی حالات کو بدلو، اپنی حیت کو بدلو، اپنی سماج کو بدلو۔ جب ان چیزوں کو بدلو گے، اس طرف آ جاؤ گے دین کی طرف، تو تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی، تمہاری آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ یہ چند کلمات جو میں نے کیے ہیں، بیان کیے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا باد رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔